میں نے جگر گوشائے غزالی زمان کو دعوت دینی ہے تو دو اشعار میں حضور غزالی زمان کی پیش کر رہا ہوں. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے کہ حسن بدر الدجا دیکھتے رہ گئے چہرائے مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. حسن بدر الدجا دیکھتے رہ گئے چہرائے مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے ہم تو غار ہرا دیکھتے رہ گئے. حسن اقرا تو دیکھا حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے ہم تو غار ہرا دیکھتے رہ گئے. اور چاند دو ٹکڑے ہو کر تو صدق ہوا دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. سامعین گرامی معزز حاضرین دعوت سخن دینے والا ہوں شیخ طریقت فخر السادات جگر گوشہ بطول نواس رسول جگر گوشہ غزالی زمان حضرت صاحبزادہ والا شان پیر سید حامد سید شاہ صاحب قاسمی دعوت برکات قدسیہ تشریف لاتے ہیں اور اپنی گفتگو سے ہمارے دلوں کو منور فرماتے ہیں. آپ کی آمد سے قبل ایک محبت بھرا نعرہ نعرہ تکبیر دائیں ہاتھ بلند کرتے ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ. اور وہ ذکر جو دربار عالیہ موری شریف کا تعارف ہے پوری دنیا میں اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میر محفل صدر مجلس زیب سجادہ حضرت قبلہ پیر سید زبیر ہاشمی دامت برکاتہ العالیہ اور حضرت صاحبزادہ سید عمیر ہاشمی حضرت قبلہ سید بلال ہاشمی میرے کرم فرماؤ مہربان مکرمی جناب پیر زاہد معصومی صاحب حضرت قبلہ پیر خالد سلطان صاحب اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ سٹیج پر کہکشاں کا سماں ہے. طریقت و شریعت کے آفتاب و ماہتاب موجود ہیں. اب رات کا وہ پہر ہے کہ یقیناً نیند نے آنکھوں میں ڈیرے ڈالے ہوں گے اور بستر کی لذت بھی دامنگیر ہوگی، لیکن حسن برہم کو ہم منا لیں گے. رات باقی ہے، بات باقی ہے. مجھے زیادہ دیر آپ کے صبر اور حوصلے کا امتحان نہیں لینا. بہت مختصر سے وقت میں چند گزارشات. حضرات مکرم، آج کل سچ اور جھوٹ میں تمیز مشکل ہو گئی. ٹی وی چینلز پر جو بریکنگ نیوز چلتی ہیں وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتی. اخبارات کی شہ سرخیوں میں جو کچھ چھپتا ہے وہ بھی ہمیشہ سچ نہیں ہوتا. لاکھوں کے مجموعوں میں جو بیانات داغے جاتے ہیں وہ بھی ہمیشہ سچے نہیں ہوتے.
بلکہ جسارت کروں گا کہ منبر و محراب پر بھی ہمیشہ سچ نہیں بولا جاتا. ایسے میں ہمیں دشواری ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، سچ کا پتہ کیسے چلے؟ اگر عدالت میں کسی وقوعے کے بارے میں کوئی کیس زیر سماعت ہو اور 3 گواہ پیش ہوں، ایک کہے کہ جی میرا خیال ہے، میرا گمان ہے، میرا اندازہ ہے کہ واقعہ یوں ہوا ہوگا، دوسرا کہے کہ نہیں میں نے سنا ہے واقعہ یوں ہوا تھا، اور تیسرا کہتا ہے کہ میں چشم دید گواہ ہوں، میں نے دیکھا ہے، میں موقع پر موجود تھا، واقعہ یوں ہوا تھا، تو عدالت ہمیشہ چشم دید گواہ کا اعتبار کرتی ہے. پتہ یہ چلا کہ عدالت کا فیصلہ یہ ہے، ورڈکٹ آف دا کورٹ یہ ہے کہ سچ کا پتہ آنکھ سے چلتا ہے. میں سوچنے لگا کہ کیا آنکھ غلطی نہیں کرتی؟ رات کا وقت ہو، آپ بچے کو سیر کرانے موٹر سائیکل پہ نکلیں، 14ویں کا چاند چمکتا ہو، ٹھنڈی ہوا اٹکیلیاں کر رہی ہو، بچہ ترنگ میں آ کے کہے کہ بابا دیکھیے کتنا مزہ آ رہا ہے، آج تو چاند بھی ہمارے ساتھ ساتھ سیر کر رہا ہے. سڑک کے کنارے ایک شیخ الحدیث سے وہ تفسیر کھڑے ہوں، بچے کی بات سن کے ہنس پڑے، ساتھیوں ہمراہیوں سے کہیں کہ دیکھیں بچے کتنے بھولے بھالے ہوتے ہیں، سیدھے سادے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ چاند ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، دیکھو چاند تو ہمارے ساتھ کھڑا ہے. اور سوال یہ ہے ان دونوں میں سچا کون ہے؟ ایک کہتا ہے چاند کھڑا ہے، ایک کہتا ہے چاند چلتا ہے، لیکن ذہن میں رکھیے کہ دونوں چشمدید گواہ ہیں، دونوں آنکھ سے دیکھ کر گواہی دے رہے ہیں. مولا ہماری تو آنکھ بھی غلط دیکھتی ہے، ہمیں سچ کا پتہ کیسے چلے؟ یار لوگوں نے کہا قاضی صاحب آپ تو بڑے عقل مند آدمی ہیں، اللہ نے آپ کو فہم و فراست سے نوازا ہے، تو اگر کہیں آنکھ غلطی کرے گی تو آپ کی عقل رہنمائی کر دے گی، عقل بتا دے گی کہ آنکھ نے غلط دیکھا ہے. کوئی بے وقوف ہو تو وہ فکر کرے کہ سچ کا پتہ کیسے چلے گا، عقل مندوں کو تو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے. میں سوچنے لگا کہ عقل مندوں کو فکر نہیں ہونی چاہیے تو کیا عقل غلطی نہیں کرتی؟ کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں، 2 لفظوں میں سیدھا سادہ سوال یہ ہے کہ اگر عقل غلطی نہ کرتی تو عقل مندوں میں تو کبھی جھگڑا ہوتا ہی نہیں، وہ تو سبھی سیدھے سچے راستے پہ ہوتے. لیکن اگر اصل جھگڑا ہوتا ہی عقل مندوں میں ہے، ہم بے وقوف تو ویسے ہی زندہ باد مردہ باد کے چکر میں لگے رہتے ہیں، سارا جھگڑا عقل مندوں میں ہوتا ہے، تو پھر ہمیں سچ کا پتہ کیسے چل سکتا ہے؟ اسی تردد میں تھا، پریشانی میں تھا کہ گویا کسی نے کہا کہ اگر تمہیں پتہ نہیں چلتا تو پھر صدیق اکبر سے پوچھ لو، صدیق اکبر سے پوچھ لو انہیں سچ کہاں سے ملا، کیسے ملا. آپ جانتے ہیں کہ ان کو یہ لقب جب شب معراج کی صبح ہوتی ہے اور میرے آقا کریم سفر معراج کا ذکر فرماتے ہیں تو کافر جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ آج ہماری بات بنتی نظر آتی ہے. پہلے ہم اس فکر میں ہوتے تھے کہ مسلمانوں کے نبی کی کسی طرح تردید کر سکیں، تکذیب کر سکیں، معاذ اللہ ان کو غلط ثابت کر سکیں، جھوٹا ثابت کر سکیں، لیکن وہ تو جیسے کہتے تھے ویسا ہو جاتا تھا. لیکن آج انہوں نے ایسی بات کہی ہے کہ کوئی سچ مان ہی نہیں سکتا. راتوں رات مسجد حرام سے چلے، مسجد اقصی پہنچے، نہ جانے اور کہاں کہاں کی سیر کی، اور راتوں رات واپس بھی آ گئے. تو یہ بات تو ایسی ہے جسے کوئی سچ مان ہی نہیں سکتا. تو چلو سب سے پہلے ابو بکر کو پکڑو نا، بڑی سائیڈ لیتے ہیں، اپنے نبی کی تائید کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں، ہر مرحلے پر ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اب کیسے کہیں گے کہ وہ سچے ہیں؟ اب آپ کو گھیرتے ہیں اور پوچھتے ہیں ابو بکر ذرا یہ تو بتاؤ، اگر کوئی شخص کہے کہ میں رات کو مسجد حرام سے چلا، مسجد اقصی پہنچا اور نہ جانے کہاں کہاں گھوما پھرا اور راتوں رات واپس بھی آ گیا، تو کیا خیال ہے تمہارے خیال میں
یہ دعویٰ کرنے والا سچا ہوگا کہ جھوٹا ہوگا؟ سیدنا ابو بکر بھی غور فرماتے ہیں کہ آخر یہ مجھی سے کیوں پوچھ رہے ہیں، کسی اور سے پوچھ لیتے، کوئی چکر ہے صحیح۔ آپ کہتے ہیں پہلے یہ بتاؤ یہ دعویٰ کیا کس نے ہے، یہ بات کہی کس نے ہے؟ جب کافر دیکھتے ہیں کہ بتائے بغیر بات بنے گی نہیں تو مجبوراً کہتے ہیں کہ دیکھو جس کے نام کا کلمہ پڑھتے ہو، جس کے غلامی پہ ناز کرتے ہو، جس کی صداقت کا چرچا کرتے ہو، یہ بات انہوں نے کہی ہے، اب خود بتاؤ بھلا یہ بات ممکن ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ میاں تم تو کافر ہو، ثقہ راوی تو ہو نہیں، تمہارا کیا اعتبار، مجھے ذرا بارگاہ رسالت میں جانے دو، پوچھنے دو، سوال کرنے دو، تصدیق کرنے کے بعد میں پھر بتاؤں گا۔ نہیں، فوراً فرمایا کہ جب میرے آقا کریم نے یہ کہا ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ سرکار نے یہ سفر کیا ہے۔ یہاں پر دو باتیں پتہ چلی۔ پہلی بات تو یہ کہ آج کل بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خاص طور پر حدیث کا چرچا کرتے ہیں، بلکہ اپنی شناخت حدیث کے حوالے سے رکھتے ہیں، لیکن جب آقا کریم حضور علیہ السلام کی عظمت و شان کے حوالے سے ان کے سامنے حدیثیں پیش کی جائیں تو وہ کہتے ہیں جناب اس میں یہ راوی یہ تو ضعیف ہے، یہ ثقہ نہیں ہے، اس پر محدثین نے بڑی جیرا کی ہے، یہ حدیث تو قابل قبول نہیں۔ لیکن کبھی موقع ملے تو ان کو بتانا کہ صدیق اکبر کی سنت یہ ہے کہ نبی کریم کی عظمت اگر کافر سے سنو تو اس کا انکار بھی نہ کرو، ارے کافر ہے تو ہوتا رہے، عظمت تو ہمارے نبی کی بیان کرتا ہے نا۔ اور دوسری بات یہ کہ صدیق اکبر نے گواہی دی سفر معراج۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ میرا خیال ہے کہ آپ حضرات اس وقت تقریر سننے کے موڈ میں نہیں ہیں، اور ویسے بھی جب اتنی رات ہو جائے تو جب نعت خوان حضرات آپ کے ذوق کی تسکین کا سامان کریں تو وہاں پر تو بات بن جاتی ہے، لیکن جب عقل کے دروازے پہ دستک دی جا رہی ہو تو پھر وہاں عقل سوئی ہوئی ملتی ہے۔ بہرحال میں تو حضرت کے حکم کی تعمیل میں یہاں پہ بس حاضر ہوں، اور چند منٹ کی حاضری دے کر میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں۔ میں صرف اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر نے جب سفر معراج کی گواہی دی تو کیا انہوں نے آقا کریم کو معراج پر جاتے ہوئے دیکھا تھا؟ دیکھا تو نہیں تھا، کوئی ٹاٹا بائے بائے کی رسم بھی پوری نہیں کی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ آنکھ کی گواہی نہیں تھی، آنکھ کی گواہی نہیں تھی۔ اچھا معراج کی گواہی دے رہے ہیں، اور معراج معجزہ ہے، اور معجزہ کہتے اس کو ہے جو عقل کو عاجز کر دے، تو پتہ یہ چلا کہ یہ وہ چیز ہے جو عقل کو عاجز کرنے والی ہے، تو عقل کی گواہی بھی نہیں تھی، نہ آنکھ کی گواہی نہ عقل کی گواہی۔ پھر صدیق اکبر کو سچ کیسے ملا؟ یارو انہوں نے سبق یہ دیا ہے، درس یہ دیا ہے کہ اے لوگوں یاد رکھو، تمہاری عقل کچھ کہے، فہم و فراست کچھ کہے، تمہاری دانش کچھ کہے، تمہاری آنکھ کچھ دیکھے اور تمہارا تجربہ اور مشاہدہ کچھ کہے، اور نبی اس کے خلاف کچھ اور کہے، اپنی عقل کو جھٹلا دو، آنکھوں کا انکار کر دو اور نبی کی بات مان لو تو تمہیں سچ مل جائے گا کہ صداقت کا معیار زبان رسالت ہے۔ حضرات مکرم، جب سیدنا صدیق اکبر نے ہمیں یہ درس دیا، یہ سبق دیا، تو اب جو ان کے حوالے سے سلسلہ چلتا ہے وہ اس سلسلے میں یہاں پر ہمیں اگر مگر کی گنجائش نہیں ملتی، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ہم اللہ والوں کی سوچ سے بیگانے ہو گئے ہیں۔ میں صرف ایک واقعہ سنا کے جس میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کی سوچ کیا ہوتی ہے، میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضور محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ واقعہ سنا رہے ہیں، اس کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے حضرت عثمان خیر آبادی، اللہ والے تھے۔ یہ میں عرض کرتا چلوں کہ اللہ کے نبی پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے، بتائے کہ میں اللہ کا نبی۔ اگر وہ ظاہر نہیں کرے گا، اپنے بارے میں بتائے گا نہیں، تو اس کے نام کا کلمہ کون پڑھے گا، ایمان کون لائے گا؟ تو نبی پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے، اور ولی کے لیے افضل اور بہتر ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپائے۔
وہ اس لیے کہ اگر وہ چھپائے گا نہیں تو مخلوق خدا اس کو اتنا گھیر لے گی کہ وہ رب سے رشتہ جوڑنے میں وہ مشکل محسوس کرے گا۔ تو حضور محبوب الہی فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان خیر آبادی ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا لوگوں کی نظروں سے، اور روزی کمانے کے لیے وہ ریڑی لگاتے تھے، چھابڑی لگاتے تھے، کھانے پینے کا سامان بیچتے تھے۔ تو ایک شخص ان کے پاس پہنچا کوئی کھانے پینے کا سامان لینے، اور کوئی کھوٹا سکہ ان کو پیش کیا۔ آج کل تو بچوں کو پتہ نہیں کھوٹا سکہ ہوتا کیا بلا ہے، لیکن بہرحال بزرگ حضرات جانتے ہیں، اور میں اس تفصیل میں اب جا بھی نہیں رہا کہ کھوٹا سکہ کیا ہوتا ہے۔ کھوٹا سکہ دیا، انہوں نے سکہ دیکھا آگے پیچھے، دینے والے کا خیال تھا کہ اب یہ مجھے لوٹا دیں گے، سکہ کھوٹا ہے، اس کا تو سودا نہیں مل سکتا، لیکن وہ بڑی حیرت سے دیکھا کہ انہوں نے سکہ اپنے گلے میں ڈالا اور سودا دے دیا۔ اب سودا خریدنے والے نے سوچا کہ لگتا یہ ہے کہ ان کو کھوٹے کھرے کی تمیز نہیں، ان کی نظر کمزور ہے، پہچان نہیں سکتے، بس ایکٹنگ کرتے ہیں، ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کو پتہ نہیں چلتا، دکھاوا کرتے ہیں لیکن پہچان نہیں سکتے۔ ری کنفرمیشن کے لیے 2-4 دن کے بعد پھر کھوٹا سکہ لے کے آ گئے، وہ پھر پیش کیا، سودا مانگا، انہوں نے پھر دیکھ کے گلے میں ڈال لیا، سودا پھر دے دیا۔ اب یہ پکے ہو گئے کہ ان کو کھوٹے کھرے کا پتہ نہیں چلتا۔ تو ان صاحب نے اپنے بچوں کو کہا کہ دیکھو کھوٹے سکے پھینکا نہ کرو، جا کے وہاں سے سودا لے لیا کرو، وہاں چل جاتے ہیں۔ وہ بچوں نے جب وہاں پہ چلائے تو ان کو بھی پتا چلا کہ یہاں تو چل جاتے ہیں، انہوں نے اپنے دوستوں کو بتایا۔ اس طرح بہت سے لوگ وہاں پہ کھوٹے سکے لے جاتے اور سودا خرید کے لے آتے۔ اچھا، ہم میں سے اگر کوئی شخص جان بوجھ کے یہ کام کر رہا ہوتا تو اپنے آپ کو عابد و زاہد خیال کر رہا ہوتا، میں تو بڑا سخی، بڑا فیاض، مخلوق خدا پر کتنا رحم کرنے والا، دیکھو کھوٹے سکے لے لیتا ہوں، سودا دے دیتا ہوں، اللہ نے میرے لیے تو جنت میں محل تعمیر کرائے ہوئے ہوں گے، اور رب کائنات نے میرے لیے تو خاص مقام رکھا ہوا ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتا، لیکن اللہ والوں کی کیا سوچ ہوتی ہے، میں وہ عرض کر رہا ہوں۔ حضور محبوب الہی فرماتے ہیں کہ جب عثمان خیر آبادی کا آخری وقت آیا تو ان کے پاس کھوٹے سکوں کا ایک انبار جمع ہو چکا تھا۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا، تو جانتا ہے کہ میں تیرے بندوں سے کھوٹے سکے یہ سوچ کے لے لیتا تھا کہ اگر میں ان کو واپس کروں گا تو باقی لوگوں کے سامنے وہ شرمندہ ہوں گے کہ کھوٹا سکہ چلانے کی کوشش کر رہے تھے، تو میں ان کو اس شرمندگی سے بچانے کے لیے ان سے کھوٹے سکے لے لیتا تھا۔ اب مولا، میں دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا ہے مجھ پر، تو میں نے عبادت تو کی ہے، ریاضت تو کی ہے، نمازیں تو پڑھی ہیں، روزے تو رکھے ہیں، صدقہ و خیرات کیا ہے، لیکن مجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ یہ سب کھوٹے سکے ہیں۔ تو مولا، اگر میں تیرے بندوں کو شرمندگی سے بچانے کے لیے کھوٹے سکے قبول کر لیتا تھا تو مولا میری تو کوئی اوقات نہیں، تیری رحمت کا کیا ٹھکانہ ہے۔ مولا، کیا تو اپنے اس بندے کو شرمندگی سے بچانے کے لیے میرے کھوٹے سکے قبول نہیں فرمائے گا؟ یہ اللہ والوں کی سوچ ہوتی ہے، انہوں اپنے زہد و تقوی پر غرور نہیں ہوتا، اپنی عبادت پر ناز نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ وہ اپنی عاجزی اور انکسار کا اظہار کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں بندگی کا اقرار کرتے ہیں۔ اور عبادت کا غرور یہ بڑی بری چیز ہے، یہ لے ڈوبتا ہے۔ ابلیس کو لے ڈوبا تھا، جب حکم ہوا سجدہ کرو، سوچا کہ میں وہ عابد و زاہد کروڑوں سال عبادت کی ہے، زمین آسمان کا کوئی چپا نہیں جہاں سجدہ نہ کیا ہو، اور میں اس کو سجدہ کروں جس نے ابھی ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ عبادت کا غرور لے ڈوبتا ہے، اس لیے ہمیں یہ بزرگ عاجزی سکھاتے ہیں اپنے عمل سے۔ وہ زبانی کلامی درس نہیں دیتے، رب کائنات اگر چاہتا تو ہمیں کتاب عطا فرما دیتا، ہم کتاب پڑھتے اس پر عمل کرتے، لیکن نہیں، اس نے انبیاء کو بھیجا ہماری ہدایت کے لیے۔ وہ اس لیے کہ انبیاء عمل کر کے دکھاتے ہیں، ہمارے لیے عملی نمونہ رکھتے ہیں، اور پھر انبیاء کی تعلیمات کو یہ اولیاء، یہ اللہ کے محبوب اور مقبول بندے وہ مجسم کر کے ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ اگر ان محبوبوں کا دامن ہم پکڑ لیں تو دنیا بھی ہماری ہے اور آخرت بھی ہماری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔